تو ایک تحفہ تو وہ ہے جو مشہور ہے، وہ ہے نماز، اور پھر وہ آپ نے بیشتر مرتبہ علماء کرام کے بیانات سنے ہیں کہ وہ 50 تھی پھر 5 ہوئی، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں جو بات بتا رہا ہوں وہ اصل میں تحفہ بنا کہتے ہیں، میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، تحفہ بنا کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، تحفہ ایک نہیں تھا، تحفہ 3 تھے۔ پہلے نمازی پہ بات کر رہا ہوں، نماز کا تحفہ اس لیے تحفہ کہلایا کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے آسمان پہ دیکھا کچھ فرشتے قیام میں تھے، دوسرے پر گئے کچھ رکوع میں تھے، تیسرے پر گئے کچھ تشہد میں تھے، چوتھے پر گئے کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا، یعنی 7 آسمان پہ مختلف ملائکہ مختلف حالت نماز میں تھے، ہر ایک کوئی سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی تشہد میں تھا، کوئی تسبیح میں تھا، کوئی تکبیر میں تھا، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ تو جب اللہ کے حبیب نے یہ 7 آسمان کے ملائکہ کی عبادت دیکھی تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت عطا کر جو میں اپنی امت کو لے جا کے دوں جس میں 7 آسمان کے فرشتوں کی عبادت جمع ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں تحفہ آپ کی امت کو عطا کر رہا ہوں، اب وہ تحفہ یہ ہے کہ جائیے نماز لے جائیے، جو نماز پڑھے گا ایسا ہی ہے گویا اس نے 7 آسمان کے ملائکہ کے برابر عبادت کی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب ایک بات بتائیں، ایک تو عام معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ نماز معراج الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہو۔ معراج میں ہوا کیا تھا؟ دیدار ہوا، معراج میں اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ تو اللہ کے حبیب سبحان اللہ وہ ایسے کریم ہیں کہ انہوں نے اپنی معراج کی نعمت بھی امت کے لیے آگے تقسیم کر دی، ایسے کریم ہیں کہ اس میں سے بھی اپنی امت کا حصہ لگا دیا۔ فرمایا کہ میرے اللہ میری امت ہر یہاں تک تیرا دیدار کرنے نہیں آ سکے گی، کچھ ایسا کرم کر دے کہ وہی جب جائیں تیری عبادت میں تو تجھے وہی دیکھ لیا کرے۔ اس لیے حضور فرماتے تھے جب آپ وسلم پریشان ہوتے تو فرماتے بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی نماز اذان جب دو گے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک، یعنی میں اللہ کے جلووں میں گم ہوں گا، اور امتی بھی جب جلوہ حق دیکھے گا تو وہ نماز میں، کیونکہ نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ خیر، تو پہلا تحفہ حضور کے دل مبارک میں چونکہ یہ خیال آیا تھا امت کے لیے تو اللہ نے وہ تحفہ بنا کے عطا کر دیا۔ دوسرا جو تحفہ دیا وہ آمن رسول کی دعائیں تھے، سورہ بقرہ کی آخری دعائیں تھیں، حدیث میں کتابوں میں کہ وہ دعائیں تحفے میں عطا کی کہ میرے مصطفیٰ لے جائیے یہ دعائیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ اپنی امت کو دے دیجیے۔ اور یہ دعائیں کا معنی اگر پڑھیں تو اس میں دیکھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو چاہتے تھے اللہ نے سب کا طریقہ بتا دیا۔ ایک آخری کے جو جملے ہیں بہت بڑی شان والے ہیں، اور اس دعا کرنے کے بعد کسی دعا کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے، جو دل میں خیال تھا، اللہ تحفہ بھی اسی حساب سے دے۔ فرمایا چاہتے تھے کہ میری امت پہ زیادہ بوجھ نہ ہو، زیادہ بوجھ نہ ہو جس طرح پہلی امت کے لوگوں پر تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کہا کریے، اسی آیت میں فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ربنا ولا تحمل علینا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا۔ حضور چاہتے تھے میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ کہیں آپ کی امت واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں اور دشمنوں اور شیاطین پر ہمیں مدد کر۔ تو اللہ نے رحمت بھی دے دی، معافی بھی دے دی، مغفرت بھی دے دی، اور دشمنوں پر نصرت اور مدد بھی دے دی۔
فرمایا یہ آیت لے جائیے، یہ تحفہ ہے، نمازی نہیں دی، فرمایا دعا بھی کیا کرو، یہ بھی مانگو، معافی بھی مانگو اور اللہ سے مدد بھی مانگو۔ تیسری بات، تیسرا تحفہ جو دیا یہ بھی حضور کے خیال میں تھا، جو دوسرا بیان کیا۔ تیسرا جو تھا وہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لے کر آمنہ کی گود سے لے کر عرش کی بلندی تک اور قبر کی لحد تک آپ کی زبان پر تھا رب حبلی امتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اب معراج پہ آئے ہیں تو آپ کی جو سب سے زیادہ جو طلب ہے اس کو بھی محروم نہیں رکھیں گے، ہم عطا کریں گے۔ آپ نے کہا ہے رب حبلی امتی، جائیے ہم ہر اس امتی کو بخش دیں گے جس نے شرک نہ کیا، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ہر مشرک کو چھوڑ کے ہر گناہ آپ کا امتی کا بخش دیا جائے گا۔ یہ تیسرا تحفہ ہے۔ اب دو باتیں میں یہاں اولیاء اللہ سے کوٹ کر رہا ہوں، وہ یہ چونکہ میں نے بیان کیا کہ میں اس میں معراج کے ساتھ ساتھ چونکہ عرس کی محفل ہے اس لیے اولیاء اللہ یہ دو ٹاپک کو ایک ٹاپک بنا کے بیان کر رہا ہوں۔ اولیاء اللہ کے احوال و مقامات اسی میں، اور صرف وہی مقامات یا احوال ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے اصلاح بھی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کی برکت سے، اور صاحبان چودہ پیرا کے سب کے اور خود اولیاء اللہ کے سب کے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا اور مشہور بات ہے کہ اللہ، لیکن بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اللہ معراج میں، دیکھیں ہم جس چیز کو آسان سمجھ لیتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتی، جس چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت ختم ہو جاتی ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اہم نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ نہیں کرتے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ بات ایسی ہے کہ جب سیدہ عائشہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوا، واقعہ نہیں بیان کرنا، بس بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ سیدہ عائشہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا کہ مانگتے ہو کیا مانگتے ہو، جو مانگنا ہے مانگ لو مجھ سے۔ صاحب نے فرمایا میں اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہی ہے، کچھ مانگنا ہی ہے تو کہیے، یہ مانگیے کہ اللہ نے جو آپ کو معراج میں جو راز و نیاز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک راز بتا دیں، ان میں سے ایک راز بتا دیں۔ تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب یہ دعا کی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتے ہو خدا کے رازوں میں، معراج کے رازوں میں جو اللہ نے ایک راز مجھے دیا تھا ان میں سے ایک راز تم پر کون لاؤ؟ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند بات ہے وہ کسی بندے کا دل توڑنا، دل بستاور کے حج اکبر، کتنی عام بات ہے دل کا توڑنا۔ کسی کا دل رکھ لیا گویا اللہ اور اس کے رسول کو تم نے راضی کر دیا۔ دل توڑنے سے بچا کرو، کسی کا دل دکھے نہیں، کسی کا دل تکلیف نہ پہنچے، آپ کے فعل سے، آپ کے قول سے، آپ کے انداز سے، آپ کے طور طریقوں سے، کسی بھی طرح سے کسی کا دل دکھے نہیں۔ اگر یہ دل دکھتا ہے سمجھ لیں اللہ رسول کیا کہیں نہ کہیں آپ کی پکڑ ضرور ہے، کیونکہ اللہ کی یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ کہنے کو کتنی اہم بات ہے لیکن کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ معراج کا ایک راز ہے۔ بتائیے اب ایک اور میں بات بتا رہا ہوں، وہ میں نے ایک بار شاید بیان کیا تھا لیکن میں پھر بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ وہ یہ کہ جب معراج سے تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفائے راشدین کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میں معراج پر گیا تو اللہ نے مجھے ایک کرتا معراج میں پہنایا تھا، ایک کرتا، وہ کرتا جو مجھے پہنایا تو اللہ نے فرمایا کہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جو صحیح جواب دے گا اس کو یہ کرتا دے دینا، اس کو یہ کرتا دے دینا۔ تو وہ کرتا جو اللہ نے مجھے معراج میں عطا کیا تھا وہ کرتا میں لے کر آیا ہوں، اب میں اس کو عطا کروں گا جو میرے سوال کا صحیح جواب دے گا، وہ جواب دے گا جو جواب اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ایسا ایسا جو جواب دے اس کو یہ عنایت کرنا۔ تو سید ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ابو بکر اگر میں یہ کرتا خرقہ تم کو پہناؤں گا تو تم کیا کرو گے؟
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ کرتا پہنائیں گے تو میں صداقت پھیلاؤں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، سچائی اور وفاداری پھیلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے فاروق اعظم کی طرف کھاتے ہو فرمایا عمر اگر یہ کرتا میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتا اگر آپ نے مجھے دیا تو میں عدل و انصاف قائم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا عثمان تم کو یہ دوں گا تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اگر دیں گے تو میں سخاوت پھیلاؤں گا اور لوگوں کی اور پریشان حالوں کی مدد کروں گا، غریبوں کی دکھ درد دور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر یہ کرتا تمہیں دوں گا تو کیا کرو گے؟ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ یہ کرتا مجھے عطا کریں تو میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا، لوگوں کی کمیوں کو نظر انداز کروں گا، ان کو اگنور کروں گا، ان پر عفو درگزر کروں گا، ان پہ پردہ پوشی کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کرتا اتارا اور علی کو پہنا دیا، فرمایا اے علی میرے رب نے کہا تھا جو یہ جواب دے اسے کرتا عطا کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ معراج کا فیض اس کو ملا جو خلق کے عیبوں کو چھپاتا۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اتارتے ہیں، عیب نہ بھی ہو تو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ بھائی ایک ان کا شعر تھا، بہادر شاہ ظفر کا غالباً تھا، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر تو دیکھا کرتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر تو دیکھا کرتی اوروں کے عیب و ہنر، جو پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ بس بندے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اصل میں جب تم کسی کو عیب کو دیکھتے ہو اصل میں وہ عیب دار نہیں تم خود ہو، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے وہ اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ تم اگر کسی کو دیکھ رہے ہو، اس لیے سرکار غوث پاک نے فرمایا ولی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو خلق کو بے عیب دیکھا کرے، جو خلق کو بے عیب دیکھے۔ تو بس بات یہ ہے کہ کتنی عام بات ہے۔ اب میں احوال و مقامات جو صوفیہ اولیاء کے نزدیک ہے مجھے، جو کہ میری علمی کی باتیں ہیں یہ، اور ذہن نشین اچھے سے رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہنے کو بہت معمولی کتنی عام بات ہے لوگوں کے عیب چھپانا، لیکن اللہ کتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ معراج کو تحفہ ہی اس کو دیتا ہے، معراج کا فرقہ اسے عطا کرتا ہے۔ کتنی عام باتیں ہم پرواہ نہیں کرتے ان باتوں کی۔ وظیفے پڑھنا، تسبیحات ہلانا یہ بڑی عام بات ہے، آسان کام ہے۔ نمازیں پڑھنا بھی ایک درجے سے آسان ہو جاتا ہے، لیکن خلق کی پردہ پوشی کرنا، ظرف وسیع کر لینا، ضبط پیدا کر لینا، صبر پیدا کر لینا، توکل پیدا کر لینا، یقین پیدا کر لینا، اخلاص میں آ جانا، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ اور یہ وہ کمال نہیں ہے بلکہ یہ وہ مقام ہے جن سے ولی بنتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ نے نبیوں کی تعریفیں کی ہیں، اللہ نے نبیوں کی تعریفیں کی ہیں۔ احوال اور مقامات، ایک بات اور میں یہاں بتا رہا ہوں کہ جو احوال اور مقامات ہوتے ہیں، ویسے تو 10 مقامات ہیں، انتباہ ہے، پھر توبہ ہے، پھر صبر ہے، رضا ہے، تسلیم و رضا ہے۔ اب یہاں ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں بھی جب نبیوں کا ذکر کیا ہے انہی احوال و مقامات کا بیان کیا، نہ ان کی معجزہ ان کی شان ہے، وہ خلق سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے اپنے جو رتبے اور مقامات ہیں اللہ کے نزدیک جو تعلق جتنا ہے وہ ان کے احوال اور ان اخلاق اور ان کمالات پر ہے جن کو میں بتا رہا ہوں۔ یعنی ان کے اندر صبر کیسا ہے، اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف، ابراہیم علیہ السلام کو سنے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کیا فرمایا، ماذا ترى؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام خود کس مقام کے ولی تھے، وہ نبی تھے، رسول تھے، مقام توکل کے۔ میں بتا رہا ہوں اولیاء اللہ کا جو مقام ہوتے ہیں، کیونکہ میں بات اختتام پر اس لیے میں احوال و مقامات سے آ گیا ہوں، اور یہ بات سمجھنے والی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہم ولیوں کی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان احوال اور مقامات سے ہی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا رب کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے۔
یہ احوال اور مقامات۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مقام توکل کے رسول تھے۔ کیوں؟ جب نارے نمرود میں پھینکے جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابراہیم ابھی میں اللہ کے اتنا قریب ہوں جتنا کوئی نہیں گیا، تو بتاؤ حکم کرو، ابھی میں تمہاری مدد کر دوں اور آپ کو گلزار کر دوں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل واپس جا، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب رب کافی ہے، رب پر توکل اور یقین کیا تو یقیناً پھر رب کافی ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب گئے کو آگ میں پھینک دیا گیا تو فرمایا یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم، تو اللہ نے بھی کہہ دیا اب میں ہی کافی ہوں، اے آگ جا ابراہیم پر آگ سے گلدار بن جا۔ تو مقام توکل کے تھے۔ اب آئیے اسماعیل علیہ السلام پر، فرمایا کیا ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے ایسا جب خواب دیکھا ہے۔ اے اسماعیل کیا خیال ہے؟ مقام توکل کے تھے لیکن مقام تسلیم و رضا کے نہیں تھے۔ یہ بات سمجھا رہا۔ اسماعیل علیہ السلام مقام تسلیم و رضا کے تھے۔ 6 بچے، چونکہ نبوت عبادت اور ریاضت سے نہیں بلکہ فضل سے ہوتی، تو اللہ نے بچپن ہی میں آپ کو وہ شان عطا کر دی۔ وہ کیا مقام تھا؟ وہ شان کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر، فرمایا ابا پوچھتے کیوں ہے، جو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ ابراہیم ابھی کنفیوز میں ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کروں کہ نہ کروں۔ توکل پہ تو کامل تھے لیکن تسلیم و رضا کے نہیں تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام تسلیم و رضا کے تھے۔ آپ نے فرمایا پوچھتے کیوں ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کر دیجئے۔ یا ابا تفعل ما تؤمر انشاءاللہ تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے کہیں صابروں کی جماعت میں کہیں کونے میں کھڑا ہوا پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے چاہا، پھر بھی اپنے اوپر نسبت نہیں کی، فرمایا میرے اللہ نے چاہا تجدنی، آپ مجھے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا میں ہمت والا ہوں، جان دے رہا ہوں، گردن آ دے رہا ہوں، خود کو چھپا لیا۔ فرمایا نہیں، آپ مجھے چاہیں گے، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی میں بھی نہیں، میرے رب نے کہا کرم ہوا تو اس کی توفیق شامل حال ہوئی تھی۔ من الصابرین، صابروں کی جماعت میں کہیں گم، کہا صابرہ بھی نہیں کہا کہ ہاں صابر پائیں گے، لفظ یہی بنتا نا صابر، فرمایا نہیں صابر نہیں، صابروں میں کی جماعت میں خود کو گم کر دیا، یعنی خود کو نمایاں نہیں کیا، شو آف بھی نہیں کیا۔ یہ وہ احوال ہیں جو جن کے ولی بنتے ہیں، یہ تسلیم و رضا، اور جہاں ان کی انتہا تھی وہاں سے کربلا کی ابتدا۔